اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو دینی دنیاوی خیر و برکت و عافیت سے مالا مال فرمائے۔ آج میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ ماں کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت عبد الرحمن بن احمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ پوچھا کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ہے اور اس کو رومیوں نے قید کر لیا۔ اب میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ فدیہ دے کر بیٹے کو چھڑا سکوں۔ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ ایک بااثر شخص ہیں، بڑی جان پہچان ہے آپ کی، لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں کسی آپ بااثر شخص کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ فدیہ دے اور میرا بیٹا جو ہے وہ چھڑا دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں کوئی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ نے یہ جب حکمت بھرے اور مٹھاس بھرے الفاظ بیان فرمائے تو اس بوڑھی عورت کی کچھ ڈھارس بند گئی، اسے امید ہو گئی، خوش ہو گئی۔ حضرات، یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے جس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ مشکل وقت میں کسی کو سہارا دینا بہت بڑی نیکی ہے، اس کی سپورٹ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایسی نیکی ہے کہ بندے کے لیے بلائیوں کا ایک ذخیرہ لے کر آتی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، مشکل وقت میں کسی کی ڈھارس نہیں بندھاتے، بلکہ اسے مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتے، ڈراتے ہیں اسے۔ ایسا نہ کریں، ایک مسلمان نہیں کرتا، یہ ایک اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کا یہ طور طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام شروع کر لے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے دلیر کریں، اسے شاباش دیں کہ بھائی کمال کیا آپ نے، آپ مزید محنت کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی اچھے الفاظ سے اس کی مدد کریں، یہ بھی ایک مدد ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں، یار کچھ نہیں ہوگا بھائی، میری بہن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کے لیے کوئی رستہ انشاءاللہ نکال دے گا۔ تو غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، ذرا اس پر ہم نے دھیان دینا ہے۔ پیچھے جو ہوا سو ہوا، آئندہ سے یہ ایک بڑی نیکی ہے جس پر خرچ بھی کچھ نہیں آتا اور اگلے بندے کے لیے بڑا فائدہ۔ آپ کے لفظ جو ہے اگلے بندے کے معاملات میں جان ڈال دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ بڑی پر امید ہو گئی، آپ کی باتیں سن کر بڑی خوش دعائیں دیتی ہوئی لوٹ گئی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، آپ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، خاموشی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو احباب تھے، جو عقیدت مند تھے، وہ دیکھتے رہے کہ آپ بڑی کیفیت میں کچھ پڑھے جا رہے ہیں، ہونٹ ہلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ کوئی نہیں تھا جان رہا۔ آپ کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ اب وہ بڑی عورت چلی گئی، کچھ عرصہ بعد وہ بڑی خوشی اپنے اسی بیٹے کے ساتھ واپس لوٹتی ہے
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضرت آپ کی دعا سے اللہ نے نا بیٹے کو رہا کر دیا، بیٹا میرا رومیوں کی گرفت سے نا چھوٹ گیا ہے، آپ کی دعا سے اللہ نے فضل کیا، کرم کیا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی، کس طرح وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، کھلانے کے ساتھ، پلانے کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ہر طرح سے۔ اور یاد رکھیں مخلوق کی خدمت جو ہے نا وہ کسی صورت بھی ضائع نہیں کی جاتی، خالق کو راضی کرتی ہے، خالق راضی ہو جاتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے والے سے خالق راضی ہو جاتا ہے۔ اب عرض کرنے لگی کہ میں آپ کے شکریہ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور نا بیٹے کی جو وہاں سے آزادی کا معاملہ ہے نا، چھوٹنے کا، وہ بڑا کمال کا ہے، یہ بیٹا ہی اپنی زبانی سناتا ہے۔ اب وہ بیٹا سنانے لگا کہ مجھے نا قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا گیا اور میرے پاؤں میں نا مضبوط بیڑیاں ڈال دی گئیں، اللہ کا فضل ہوا، چلیں ہم مشقت کرتے سارا دن بیڑیوں کے ساتھ، جانوروں کی طرح ہم سے وہ بڑا کام لیتے، بڑی مشقت کرواتے۔ پھر کچھ روز بعد انہوں نے نا پھر اور قیدیوں کے ساتھ مجھے ملا دیا، اب بھی مشقت والا کام تھا۔ اب کچھ دیر کے بعد نا ایک جو شاہی ان کا بڑا عہدے دار تھا، اس کے ساتھ ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی چند قیدیوں کی، وہ ہم سے بڑا کام لیتا۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ میرے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں نا وہ خود بخود ٹوٹ گئیں۔ اب وہ شور پڑ گیا، جو اس کے ذمہ دار تھے، جو پولیس والے تھے، وہ آگے کہنے لگے جی آپ نے یہ جان بوجھ کر توڑی ہیں۔ تو وہ بیٹا بتا رہا ہے کہ میں نے کہا جی میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے یہ ساتھی قیدیوں سے پوچھ لیں، میں نے تو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو کہنے لگے اچھا ایسا ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ انہوں نے نا لوہار کو بلایا اور کہا کہ پہلے سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ اب پہلے سے مضبوط بیڑیاں تیار کی گئیں، وہ ان بیڑیوں میں نا اس نوجوان کو جکڑ دیا گیا، سنا رہا ہے اپنی بپتا آپ سنا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ کچھ ہی وقت کے بعد نا وہ بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اب سب حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، پہلے بھی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اب جو بیڑیاں تھیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنائی گئیں، اب بھی خود بخود ٹوٹ گئیں، وجہ کیا ہے؟ اب نا انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے نا ایک جاننے والے نا علم والے راہب کو بلایا اور اسے ساری بات سنائی کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس نوجوان کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ رہی ہیں۔ اب وہ راہب نا اس نے سوال کیا، کہنے لگا بیٹا بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے میری ماں زندہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، حضرات ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھیں ماں کی دعا کا اثر دیکھیں۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو اسی وجہ سے ہیں، ہم ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے، ہر رشتے کا خوف ہے، ڈر ہے، لیکن نہیں تو ماں باپ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کسی دن عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر، تو وہ راہب کہنے لگا کہ یہ نا اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے، اس کی ماں کی دعاؤں نے نا اس کو مضبوط حصار میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا۔ اب دنیا کی کوئی آپ بھیڑی اس کے پاؤں میں ڈال دیں، مضبوط سے مضبوط ڈال دیں، وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، وہ کبھی نہیں ٹکی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کی ماں کی دعاؤں نے نا مضبوطی کے ساتھ اس کو حصار میں لے لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماں کی دعا کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ سنا رہا ہے کہ جب یہ بات راہب نے بتائی نا تو سارے حیران تھے۔ اب وہ راہب کہنے لگا اس کا ایک ہی حال ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اس کو عزت سے رہا کر دیں، اسی میں آپ سب کی بہتری ہے، وگرنہ کوئی بڑی مصیبت نہ آن پہنچے۔ تو اس راہب کے کہنے پر نا وہ ایک وفد انہوں نے تیار کیا اور وہ مجھے اسلامی سلطنت کے پاس چھوڑ گیا اور میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرات دیکھا آپ نے ماں کی دعا کا کتنا اثر ہے۔ اب جب اس نوجوان نے وہ سارا وقت وہ دن
وہ سارا ٹائم پیریڈ جب نوٹ کروایا نا تو جو عقیدت مند تھے، جو محبت والے تھے نا، انہوں نے سارا نوٹ کیا تو کہنے لگے کہ یہ وہی دن ہے جس دن اس کی والدہ یہ بوڑھی ماں جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور آپ ایک عرصہ یعنی کہ آپ ایک دیر تک، ایک کافی وقت تک آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، آپ پڑھائی کرتے رہے، معروضات کرتے، اللہ کی بارگاہ سے اس بیٹے کی آسانی کے لیے، رہائی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ عقیدت مندوں نے بتایا کہ یہ وہی دن ہے جس دن آپ کی والدہ بزرگوں کے پاس آئی تھی، بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ تو دیکھا آپ نے ماں کی دعا کا اثر دیکھا، اللہ کے ولی کی دعا کا اثر دیکھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سچی بات ہے، اللہ کے ولی جو ہے نا، جو اللہ رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اسے خالی نہیں موڑتا ہے۔ وہ اپنے لیے مانگے تب بھی، وہ کسی اور کے لیے مانگے تب بھی انہیں مایوس نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔